کبھی سوچا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد مطلب اس کی روح کیا ہے؟ کیا یہ صرف ڈگریاں اور نوکریاں ہیں یا اس سے بھی کچھ گہرا؟ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے جس کا عنوان ہے تہذیب کے بجھتے ہوئے چراغ۔ یہ قصہ ہے خلیفہ عمر بن عبد العزیز کا، جب انہوں نے ایک استاد کو ایک بچے پر سختی کرتے دیکھا۔ ان کے یہ الفاظ، یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک پورا فلسفہ ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تعلیم صرف کتابیں پڑھانے کا نام نہیں، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے کردار کو، ان کی روح کو تشکیل دینے کا فن ہے۔ سوچیں، یہ بات کتنی گہری ہے کہ ایک بچے کے دل میں ڈالا گیا خوف کل ایک پوری قوم کی تقدیر پر ظلم بن کر ٹوٹ سکتا ہے۔ اور یہی تو ساری بات کی جڑ ہے۔ ایک طالب علم کا کردار، اس کا رویہ، اس کی سوچ، سمجھیں کہ یہ وہ زمین ہے جس پر کسی بھی قوم کے مستقبل کی فصل اگتی ہے۔ آپ ذرا خود سوچیں، اگر یہ زمین ہی بنجر ہو جائے یا اس میں غلط بیج بو دیے جائے تو فصل کیسی ہوگی؟ تو چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج کے کلاس رومز میں، آج کی درس گاہوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے جہاں تہذیب کے کچھ چراغ واقعی بجھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ سلائیڈ نا جیسے دو الگ الگ دنیاؤں کی تصویر دکھا رہی ہے۔ ایک طرف ماضی کا طالب علم جسے واقعی علم کی پیاس تھی، جو استاد کی نگاہ کا مطلب سمجھتا تھا، اور دوسری طرف آج کا طالب علم جس کی ساری فکر امتحان پاس کرنے کی ہے، جہاں سیکھنے کے بجائے بحث ہوتی ہے اور استاد کی آواز موبائل کی نوٹیفیکیشنز میں کہیں گم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف رویے نہیں بدلے، یہ تو وہ قیمتی آداب ہیں، وہ فن ہیں جو ہم کہیں کھو رہے ہیں۔ علم کو سیکھنے کا ایک خاص مزاج ہوتا تھا، بات کو غور سے سننے کا سلیقہ تھا، اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی خوبی۔ یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ اب بس کتابوں میں رہ گئی ہیں۔ اور دیکھیں سقراط نے کتنی زبردست بات کہی تھی کہ تعلیم تو انسان کو وہ بنا دیتی ہے جو وہ بننا چاہتا ہے۔ بھائی ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بن جاؤ، لیکن تہذیب وہ چیز ہے جو اسے وہ بناتی ہے جو اسے ہونا چاہیے، ایک اچھا انسان، ایک ذمہ دار شہری۔ اور شاید یہی تہذیب کا چراغ ہے جو اب مدھم پڑ رہا ہے۔ تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے اور ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہماری درسگاہیں واقعی علم سکھا رہی ہیں یا وہ صرف امتحان پاس کروانے والی مشینیں بن کر رہ گئی ہیں؟ اور اس دوڑ میں اصل چیز کہاں کھو گئی ہے؟ اب یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ صرف کلاس روم کی چار دیواری تک نہیں رہتا، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اتنی گہری کہ یہ پوری قوم کے مستقبل تک جاتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا اہم کیوں ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک طالب علم کا رویہ، اس کا کردار، یہ کوئی اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو آنے والے کل کا، ہماری قوم کے مستقبل کا پہلا خاکہ ہے، ایک بلو پرنٹ ہے۔ آج کی کلاس کل کا معاشرہ ہے۔ تو ہمارے سامنے نا دو راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ ایک طرف اگر کردار کو ایسے ہی نظر انداز کیا گیا تو کل کی قوم کیسی ہوگی؟ ایک جسم کی طرح جس میں روح ہی نہ ہو۔ اور دوسری طرف اگر آج اس کردار کو سنوارا گیا تو یہی ملک کل انصاف، امن اور علم کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ فیصلہ تو آج ہونا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ علم بغیر ادب کے ایک خالی برتن جیسا ہے، شور تو بہت مچاتا ہے مگر کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتا، بالکل بے فیض۔ اور یہ علم صرف بے فیض ہی نہیں بلکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر علم کے درخت کو صحیح تربیت کا پانی نہ ملے نا تو وہ سایہ نہیں دیتا، وہ کانٹے اگاتا ہے، ایسے کانٹے جو پورے معاشرے کو زخمی کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ہر طرف اندھیرا نہیں ہے۔ ان بجھتے ہوئے چراغوں کو دوبارہ روشن کیا جا سکتا ہے، اور یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں، یہ ہم سب کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑی امید کی کرن کیا ہے؟ وہ یہ کہ اسی تاریکی میں کچھ چراغ آج بھی پوری آب و تاب سے جل رہے ہیں۔ آج بھی ایسے طالب علم ہیں جو علم کو واقعی ایک امانت سمجھتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس قوم کا اصل سرمایہ ہیں۔ تو ان چراغوں کی روشنی کو پھیلانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ 3 ستون ہیں جن پر کام کرنا ہے۔ پہلا، اساتذہ، انہیں صرف لیکچرر نہیں بلکہ ایک مربی، ایک گائیڈ بننا ہوگا۔ دوسرا، والدین، ان کی ذمہ داری صرف نمبروں پر نہیں بلکہ تربیت پر ہونی چاہیے۔ اور تیسرا، ہمارا معاشرہ، جسے کامیابی کا پیمانہ بدلنا ہوگا۔ کامیابی کا مطلب بڑی تنخواہ نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور خدمت ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد صرف ہنرمند لوگ پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ باکردار انسان بنانا ہے۔ ایسے انسان جن میں عاجزی ہو، سچائی ہو، ادب ہو، دیانت اور حکمت ہو۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو سیکھنے کے لیے جھکتا ہے وہی وقت کے ساتھ بلند ہوتا ہے۔ یہ عاجزی ہی تو ہے جو انسان کو اصل میں بڑا بناتی ہے۔ تو بات بالکل صاف ہے، مقصد صرف ڈگری ہولڈر پیدا کرنا نہیں بلکہ ایسے باکردار افراد تیار کرنا ہے جو کل اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے،
جو کل کے رہنما بنیں گے، منصف بنیں گے اور سب سے بڑھ کر بہترین والدین بنیں گے۔ اور آخر میں بس یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ قومیں ڈگریوں کے ڈھیر سے نہیں بنتیں، قومیں بنتی ہیں تربیت یافتہ ذہنوں سے، اور یہ وہ کام ہے جس کی شروعات آج ابھی سے ہم سب کو مل کر کرنی ہے۔